ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ آئیے خلوص و محبت کے ساتھ ساری کائنات کے محسن اعظم رسول اکرم مختار کائنات سید عالم نور مجسم خاتم پیغمبراں انیس برکساں کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود شریف تازیہ پیش کریں اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و کریمنا و شفیعنا و حبیبنا محمد مبارک وسلم۔ حضرات، آج ہم اور آپ سب لوگ ایسے ابتری زمانہ محسن اہل سنت تاجدار علم و فن تفقہ کے عظیم مرد آہن اور علم و فکر کے ایک ایسی ذات مجموع صفات کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے حاضر ہیں، جنہیں دنیا صدر الشریعہ بدر الطریقہ فقیہ اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نام نامی اس میں گرامی سے یاد کرتی ہے۔ صدر الشریعہ اللہ تعالی علیہ عالم اسلام کے ایک ایسے عظیم فقیہ اعظم ہیں جن کی خدمات کا دائرہ پوری دنیا کو گھیرے ہوئے ہے۔ آپ نے گھوسے کی سرزمین سے اٹھ کر کے دینی میدان میں اور مذہب اسلام کے اہل سنت کی ترجمان مسلک اہل سنت کی ترجمانی اور عوام الناس کی اصلاح و ارشاد کے میدان میں آپ نے جو کارنامہ انجام دیا ہے پہلی دنیا تک اس کو یاد کیا جائے گا۔ آپ کی خدمات کا دائرہ بہت وسیع ہے۔ آپ نے نہ صرف یہ کہ تدریس کے میدان میں اپنا لوہا بنوایا اور ایسے عظیم مدرس ہوئے کہ ہندوستان میں کوئی ان کی مثال نہیں پیش کی جا سکتی ہے، اور تصریف کے میدان میں آپ نے قوم کو عظیم سرمایہ عطا فرمایا۔ بہار شریعت الحمدللہ آپ کا ایسا عظیم کارنامہ ہے کہ اس کی مثال پیش کرنے سے لوگ قاصر ہیں۔ پوری دنیا کے اندر جہاں جہاں اردو زبان بولی اور سمجھی جاتی ہے، علماء عام مسلمین نمازی اور حج و زکوٰۃ کے مسائل کے لیے لوگ بہار شریف کی طرف محتاج ہیں، اور بہار شریعت اردو زبان میں اس قدر عظیم الشان آپ کا صحیفہ فقہی اور عالم بنانے والی کتاب ہے کہ مختصر عبارت میں، جامع عبارت میں آپ نے دریا میں کوزے کو سمیٹ دیا، اور کیوں نہ ہو آپ کی فقاہت اور عظیم الشان فقیر ہونے کی سند اس بارگاہ سے آپ کو ملی ہے جنہیں دنیا آیت بنایت رب العالمین معجز من معجزات سید المرسلین مجدد اعظم اعلیٰ حضرت اللہ عنہ کے نام نامی سے یاد کرتی ہے۔ اعلیٰ حضرت اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے حاشیہ نشینوں اور اپنے تلامذہ اور آپ کی بارگاہ میں جو فیض حاصل کر رہے تھے، جو فیض حاصل کرنے کے لیے بارگاہ اعلیٰ حضرت میں صبح و شام حاضر رہتے تھے، ان تمام لوگوں کی موجودگی میں سرکار اعلیٰ حضرت نے ارشاد فرمایا کہ تفقہ جس کا نام ہے وہ مولوی امجد علی میں زیادہ پائیے گا، اس لیے کہ وہ استفتاء سنایا کرتے ہیں اور جو میں جواب دیتا ہوں اس کو لکھتے ہیں، طبیعت کا خواب ہے اور طرز سے واقفیت ہو چلی۔ الحمدللہ، یہی نہیں بلکہ ایک زمانہ آیا، ایک وقت آیا اور ایک سہانی صبح آئی کہ سرکار اللہ تعالیٰ عنہ نے صدر الشریعہ اللہ تعالیٰ علیہ کو
اور سرکار مفتی عامر اللہ تعالی علیہ کو ایک بہترین تخت لگوایا، اس پہ شاندار قالین بچھوایا اور ارشاد فرمایا کہ آج میں صدر الشریعہ حضرت علامہ شاہ ولی اللہ تعالی علیہ کو پورے ہندوستان، متحدہ ہندوستان جب کی تقسیم نہیں ہوئی تھی، بٹوارا نہیں ہوا تھا، یہ جو موجودہ ہندوستان ہے، پاکستان، بنگلہ دیش، یہ متحدہ ہندوستان کا میں ان کو قاضی شرع مقرر کرتا ہوں۔ الحمدللہ، یہ اتنا بڑا یہ اعزاز اور اتنی بڑی آپ کی عزت افزائی تھی کہ آپ کے معاصرین میں کسی کے بارے میں نہیں سنا جاتا۔ تو سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دو عظیم الشان آپ کو ایسا اعزاز عطا فرمایا۔ ایک تو یہ فرمایا کہ تفقہ میں صدر الشریعہ کا جواب نہیں ہے، علم فقہ میں آپ سب میں ممتاز ہے، سب میں نمایاں ہے، اور فقہی معلومات، فقہی جزیات پر آپ کی نظر بہت وسیع اور گہری ہے۔ اور دوسری چیز یہ کہ ایک جج کی حیثیت سے، ایک فیصل کی حیثیت سے جو لوگوں کے مقدمات، لوگوں کے مسائل کو، الجھے ہوئے مسائل کو حل کرے، قاضی شرع کی حیثیت سے سرکار اعلیٰ حضرت نے آپ کو مقرر فرمایا، ارشاد فرمایا کہ ان کے فیصلے کی کوئی حیثیت ہوگی جو ایک قاضی شرع کی حیثیت ہوا کرتی۔ الحمدللہ، اس طرح آپ نے جس زمانے میں دارالعلوم حافظیہ سعیدیہ نے جس وقت آپ تدریس کے فراغ انجام دے رہے تھے اور ان طلباء کو جو ذرے ناشیز تھے انہیں خاک سے کندر بنا رہے تھے اور جو سوئیہ میں پہنچا رہے تھے اور اپنے تلامذہ کو شعور راضی اور مزاج غزالی عطا فرما رہے تھے، ایسے عالم میں جبکہ مردم سازی کا کام اتنا مشکل ہے، اتنا سنگراہ اور اس قدر جاگسر ہے کہ جو لوگ مردم سازی کا کام کرتے ہیں، جو نہ جاننے والوں کو، ذروں کو رشتے سوئیہ بناتے ہیں، آپ ان سے پوچھئے کہ ایک طالب علم کو جو علم کا شیدائی ہے، علم کا طالب ہے، اسے عظیم الشان اپنے زمانے کا محدث بنا دینا، مفکر بنا دینا، فقیہ بنا دینا، بہت عظیم الشان مدرس بنا دینا، کتنا جاگسر، کتنا مشکل کام ہے۔ اس زمانے میں جب آپ علی گڑھ میں داروں میں دارالحافظیہ سعیدیہ میں تدریس کے فرائض انجام دے رہے تھے، ایک بچوں کی دستار بندی کا جلسہ ہوا اور جو آپ کی بارگاہ کے فیض یافتہ تھے انہیں دستار دینے کا موقع آیا تو نواب حبیب الرحمان خان شیروانی جو اپنے زمانے کے بہت پائے کے عالم تھے، بہت بڑے دانشور تھے، وہ وہاں آئے جلسے میں تو انہوں نے یہ برملا کہا کہ ہندوستان میں دو چار اساتذہ اور مدرسین جنہیں میں منتخب جانتا ہوں، جنہیں میں چنا ہوا جانتا ہوں، ان میں حضرت مولانا بدری صاحب تھے۔ ان کی بارگاہ سے، ان کے ادارے سے طلباء کا فارغ ہونا، دستار بندی انہیں حاصل ہو رہی ہے، اس بات کی دلیل اور علامت ہے کہ ان طلباء کے اندر علمی لیاقت کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی۔ الحمدللہ، تو تدریس کا میدان ہو، چاہے تبلیغ کا میدان ہو، چاہے وعظ الارشاد کا میدان ہو، چاہے تصریف کا میدان ہو، علم فقہ میں بہار شریعت آپ کی عظیم الشان یادگار ہے۔ اسی طرح فن حدیث میں آپ نے وہ عظیم کارنامہ انجام دیا جس کی مثال نہیں پیش کی جا سکتی ہے۔ جس زمانے میں آپ وہی علی گڑھ میں دادوں میں حافظیہ سعیدیہ میں اپنے علم و فن کے موتی اگا رہے تھے، دور دراز سے طلبا تسلگان علم و فن آپ کی بارگاہ میں آ کر کے اپنی علمی تشریحی بجھا رہے تھے، اس وقت آپ کے بعض تلامذہ نے کہا حضرت مولانا سید ظہیر الدین زیدی، مولانا مومن الدین محدث امروہوی، حضرت مولانا محمد خلیل برکاتی مارہوی، ان طلبا نے جو آپ کی بارگاہ میں فیض حاصل کر رہے تھے، انہوں نے آپس میں یہ مشورہ کیا کہ ہم نے صدر الشریعہ سے کوئی کام کروا لو، حضرت کی زندگی بڑی مصروف ہے، بہت کام میں آپ مصروف رہتے ہیں، ہم لوگ
مدارس میں جو کتابیں پڑھائی جاتی ہیں اس میں شرح ہدایت الحکمت اور تحاوی شریف اور مدارک التنزیل یہ 3 کتابیں ایسی ہیں جو بالکل حاشیہ سے خالی ہیں. معرہ اس پر کوئی حاشیہ نہیں ہے. یہ 3 کتابیں معرہ اور حاشیہ سے خالی ہے. حضور اگر کچھ وقت نکال کر کے ان میں سے کوئی کتاب منتخب کر لیتے اس پر آپ حاشیہ لکھ دیتے تو یہ بہت عظیم الشان آپ کا احسان ہوتا طلبہ کے لیے اساتذہ کے لیے. آپ نے ٹھیک ہے فرمایا, ٹھیک ہے میں غور کرتا ہوں. غور کرنے کے بعد فرمایا جب کرنا ہی ہے تو کوئی دینی خدمت کرے, کوئی دینی کام کرے. شرح معانی آثار جو فن حدیث میں بڑی مارکت الآراء بڑی معنیز کتاب ہے, تحاوی شریف کے نام سے مشہور و معروف ہے. آپ نے فرمایا کہ چلو اس پر ہم کام کرتے ہیں. الحمدللہ شرح معانی آثار تحاوی شریف فن حدیث کی بہت ہی عظیم الشان کتاب ہے. امام طحاوی اس کتاب میں ایک بیرسٹر کے طور پر نظر آتے ہیں. آپ مخالف اور موافق دونوں طرح کی حدیثوں کو جمع کرتے ہیں, ان میں تدویر دیتے ہیں اور نظر فقہی کے اعتبار سے صرف حنفی کو ترجیح دیتے ہیں. آپ نے اس پر حاشیہ لکھا اور اس میں جلد اول کے نصف تک آپ نے باریک قلم سے کئی سو صفحات پر حاشیہ تحریر فرمایا. اس زمانے میں شرح معانی آثار تحاوی شریف کے لیے کوئی شرح نہیں تھی, نہ کوئی اس کا پہلے سے مطبوع حاشیہ تھا. الحمدللہ آج وہ کتاب کشف الاسرار کے نام سے عربی زبان میں 2 جلدوں میں چھپی ہوئی ہے. آپ اگر اسے پڑھیں تو اب صدر الشریعہ کے علم حدیث میں مہارت کی آپ گواہی دیں گے کہ فن حدیث میں صدر الشریعہ کا پایا کتنا بلند ہے, کتنا عظیم ہے. آپ صرف یہی نہیں کہ بہت بڑے فقیہ ہیں بلکہ اسی کے ساتھ آپ بہت بڑے محدث ہیں. آپ نے احادیث کا ایک بہت بڑا ذخیرہ جمع کر دیا اور اس میں جو تطبیق ترجیح اور احادیث کے تعلق سے جو عظیم الشان کام ہونا چاہیے اس میں آپ نے جمع فرما دیا. اس کا مطالعہ کریں تو فن حدیث میں صدر الشریعہ کی مہارت کا آپ کا اندازہ ہوگا. اور بہار شریعت کو مشہور زمانہ پوری دنیا اس کو جانتی ہے. بہار شریعت آپ نے فقہی ابواب کے اعتبار سے 20 حصوں میں لکھنے کا ایک خاکہ بنایا تھا, لیکن 17 حصہ آپ نے تحریر فرمایا تھا اور 98 حصے کا کافی حصہ آپ نے لکھ دیا تھا. لیکن پھر اس کے بعد کا یہ اجل آ گیا, موت کا وقت آ گیا. آپ نے وصیت فرمایا کہ میرے تلامذہ یا میرے شہزادوں میں سے اگر بقیہ حصوں کی کوئی تکمیل کر دے تو میری یقینی مسرت ہوگی, میرے لیے بڑی خوشی ہوگی. چند سالوں پہلے 20 جلدوں میں بہار شریعت اب مکمل ہو چکی ہے, چھپ رہی ہے. اور یہی نہیں کہ آپ شریعت کے امام تھے بلکہ طریقت کے معاملے میں, علم باطن کے معاملے میں بھی آپ کا کوئی ثانی نہیں تھا. چنانچہ بہار شریعت کے اندر بہار شریعت میں آپ نے یہ تحریر فرمایا کہ اگر عمر نے وفا کی, اگر مجھے موقع ملا تو بہار شریعت کی طرح ایک کتاب بہار طریقت میں لکھوں گا. الحمدللہ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ شریعت و طریقت کے امام تھے, علم ظاہر و باطن کے امام تھے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسی مقبولیت اور ایسی محبوبیت عطا فرمائی تھی کہ اللہ جل شانہ نے پوری زندگی آپ سے علم دین کی خدمت کا کام لیا. مولا تعالیٰ ہمیں اور آپ کو صدر الشریعہ رضی اللہ تعالیٰ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم.